बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मैं आज इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और आज इस्लामाबाद में जो फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्किद हुआ सुप्रीम कोर्ट में, मैं आज उसमें मौजूद था और बड़ी हैरत हुई मुझे आज इसमें जो तकरीरें की गई उसका कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। रिवायत यह है कि जब एक चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे होते हैं तो तमाम जो जजेस हैं वो एक कमरा अदालत में कोर्ट रूम नंबर 1 में जमा होते हैं जो चीफ जस्टिस की अदालत होती है और उनके सामने कुछ तकारीर की जाती हैं और जो जाने वाले चीफ जस्टिस होते हैं रिटायर हो रहे होते हैं उनके बारे में कुछ कलिमात कहे जाते हैं। जो नए चीफ जस्टिस आ रहे होते हैं उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया जाता है। लेकिन आज जो कुछ वकला के नुमाइंदों की जानिब से कहा गया तकरीरें करते हुए, उसे मैं तौहीन अदालत ना कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं, क्योंकि मुझे तो वो खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत लगती है। जजेस के सामने बैठकर उनके मुंह पर कह दिया गया कि हमारे यहाँ जो जजेस तैनात किए गए हैं वो मयार पर पूरे नहीं उतरे, यानी वो नाअहल हैं। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन की जानिब से। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून साहब ने जो तकरीर की उसमें जिस अंदाज में उन्होंने चीफ जस्टिस जो रिटायर हो रहे हैं उनके सामने कह दिया कि आपकी तैनाती सुप्रीम कोर्ट में ये सीनियोरिटी के उसूल को पामाल करके अमल में लाई गई थी। तो इस तरह का मंजर, और फिर बड़ी खंदा पेशानी से तमाम जजेस ने इन कड़वी तकरीरों को सुना। मैं हैरान हूं कि जो जुमले इसमें इस्तेमाल किए गए वो कैसे कह दिए गए और कैसे वो बर्दाश्त हो गए, या वो तौहीन अदालत के जुमरे में क्यों नहीं आते। मैं शेयर करता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो फुल कोर्ट रेफरेंस था इसमें 16 जजेस मौजूद थे और 16 जजेस के सामने जब ये 11:30 बजे के करीब इसका आगाज़ हुआ फुल कोर्ट रेफरेंस का, तो सबसे पहले तिलावत के बाद जो तकरीर की वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब की तरफ से की गई। उसके बाद जो दूसरी तकरीर थी वो हफीजुर रहमान चौधरी जो है पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन उनकी तरफ से थी। तीसरी तकरीर एहसन मून साहब ने की। चौथी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने की जो कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, बल्कि आज ही कहना चाहिए 12 बज चुके, हलफ उठा रहे हैं। और आखिरी तकरीर रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने की। अच्छा, अब जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ज़रा तकरीर का कंटेंट तो आप देख लीजिएगा कि क्या ये जो जुमले हैं क्या इस अंदाज में अदा किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हफीजुर रहमान चौधरी साहब पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, अगरचे उनकी तकरीर तो काफ़ी लंबी थी लेकिन उसमें वो कहते हैं शुरू में कि जुडिशल कमीशन के क़याम के वक्त उम्मीद बंधी थी कि आइंदा आला अदलिया के जजेस की तैनाती मेरिट पर होगी, लेकिन बदकिस्मती से कमीशन के तहत तैनात किए गए अक्सर जजेस साहिबान मतलूबा मयार पर पूरा ना उतरे। वो कहते हैं कि जो जुडिशल कमीशन के जरिए से जो जजेस तैनात हुए वो मतलूबा मयार पे पूरे नहीं उतरे, यानी वो गैर मयानी है। यानी उन्होंने ये जजमेंट पास की है, बेसिकली हफीजुर रहमान चौधरी साहब ने ये कमेंट किया है, वो जजमेंटल हुए हैं, उन्होंने कमेंट पास किया है कि जो जजेस हैं ये मतलूबा मयार पे पूरे नहीं उतरे। अब मुझे नहीं पता मतलूबा मयार क्या होता है और उस मतलूबा मयार पे अगर जजेस पूरे नहीं उतरे तो इसका क्या मतलब है और वो क्या पैमाना है जिस पर परखा जाता है और किस पैमाने पर हफीजुर रहमान चौधरी साहब ने परख के ये फैसला किया कि ये जजेस मतलूबा मयार पे पूरे नहीं उतरे। ये तो हो सकता है वो कहें कि मेरी उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरे क्योंकि मेरी उम्मीदें बड़ी हाई थी। वो ये तो कह सकते हैं कि जी मेरे कुछ केसेस जो हैं उसमें, या मेरे पसंद के जो केसेस हैं उसमें सही फैसला नहीं हुआ या उनकी मर्जी का फैसला नहीं हुआ। लेकिन कोई ये कैसे कह सकता है कि जी मतलूबा मयार पर पूरे नहीं उतरे जैसे कि उन्होंने कहा। तो मुझे ये जुमला सुन के, तकरीर सुन के बड़ी हैरत हुई जिस तरह से उन्होंने कहा। फिर वो कहते हैं कि इसकी वजह जजों की तैनाती के अमल में अदम शफाफियत और वकला के मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत का फकदान है। वो कहते हैं चूंकि जजेस को लगाते हुए हम वकला तंजीमों से मुशावरत नहीं करते, इसकी वजह से अदम शफाफियत पैदा हुई है। यानी शफाफ जजेस नहीं आ रहे, शफाफ तरीके से नहीं आ रहे, शफाफ नहीं आ रहे और मतलूबा मयार के मुताबिक नहीं आ रहे। ये हफीजुर रहमान चौधरी साहब जो पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, उन्होंने तकरीर की। इसके साथ साथ उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि जुडिशल कमीशन के रूल्स में तरमीम करके तैनाती का अमल शफाफ बनाया जाए। यानी तैनातियां जो अब तक हो रही हैं वो शफाफ नहीं हो रही जजों की, तो उसका जो अमल है वो शफाफ बनाया जाए। फिर उन्होंने 184(3) की बात भी की जो एहसन भून साहब ने ज़्यादा शिद्दत के साथ की। इसमें उन्होंने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर जो एक मामला आप जानते हैं कि कोर्ट में गया हुआ आज, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। यानी कोर्ट में जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून साहब एक दरखास्त लेकर आए हुए हैं और उसमें आज ये एतराज़ात लगा दिए गए रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से।
اور کہا گیا کہ کیونکہ میں اس پر پہلے ویڈیو کر چکا ہوں کہ 5 ججز کا ایک فیصلہ موجود ہے 184(3) کے حوالے سے، اور تاحیات جو 62(1)(f) کی تشریح ہے اس پہ کہہ دیا گیا کہ 62(1)(f) میں نااہلی کا مطلب تاحیات نااہلی ہے، یہ کہہ دیا گیا ہے اس فیصلے میں۔ اور میں نے آپ کو اس دن جب یہ درخواست کا متن سنایا تھا اور اس کے کانٹینٹ سنایا تھا تو میں نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیونکہ اس پر ایک ایسا فیصلہ آ چکا ہوا ہے جس پر اب یہ اس نظر ثانی پر نظر ثانی چاہتے ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ لیکن بار انہوں نے کہا کہ بار کاؤنسل کو یہ جان کر افسوس ہوا اس پر آج ایک ایسے موقع پر جس میں جانے والے ججز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چیف جسٹس جو جا رہے ہوتے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی ایک تقریب ہوتی ہے، اور آنے والے کو ویلکم کرنے کے لیے ایک رسمی سی ایک تقریب ہے، اس میں اپنا مقدمہ چھیڑ کر بیٹھ گئے دونوں جو وکلا نمائندے تھے، اور کہا کہ ہمارا یہ ایک درخواست آئی ہوئی ہے، اس پہ فیصلہ کریں آپ، اور اس پر جو ہے وہ اس کو سنیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس پر اعتراضات کیوں لگا دیے گئے رجسٹرار آفس کی طرف سے۔ تو یہ وکلا کو سمجھنا چاہیے تھا میرے خیال میں کہ یہ جو تقریب ہے یہ کسی مقدمے کی سماعت کی تقریر نہیں ہے، اس کے لیے الگ فورم اور عدالتیں موجود ہیں، یہ کسی مقدمے کی سماعت کی تقریر نہیں تھی، لیکن پھر بھی خاص مقدمے کی بات کی گئی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ کیا کتنی شدت کے ساتھ یہ خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی جو ہے وہ ختم ہو۔ اچھا، اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو 62(1)(f) کی تشریح کے لیے جو ہے وہ ایک آئینی درخواست، بلکہ میں ایگزیکٹ پڑھ دیتا ہوں وہ جملہ، وہ کہتے ہیں بار کاؤنسل کو یہ جان کر افسوس ہوا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے دائر شدہ آئینی درخواست جو 62(1)(f) کی تشریح کے لیے تھی اس پر حسب روایت اعتراض لگا دیے گئے ہیں۔ اب یہ حسب روایت جو لفظ ہے اس میں ٹانٹ موجود ہے، حسب روایت اعتراض لگا دیے گئے ہیں، جیسے اسٹار آفس تو اس طرح کی چیزوں پر اعتراض لگاتا ہی ہے۔ پاکستان بار کونسل کی رائے میں اس اہم معاملے کی سماعت فل کورٹ کرے، یہ انہوں نے مطالبہ آج فل کورٹ ریفرنس میں کر دیا۔ پھر احسن مون صاحب کی باری آئی تو انہوں نے تو خیر بہت ہی سخت جملہ جسٹس گلزار صاحب کے لیے کہا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور انہوں نے احترام کو ملحوظ، مجھے لگتا ہے، یہ میری اگین رائے ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس پاکستان جو آج چیف جسٹس ہی تھے جب یہ ہو رہا تھا، اس وقت تک وہی چیف جسٹس تھے، ان کے سامنے بیٹھ کر کہہ دیا کہ آپ کو جو تعیناتی ہے یا آپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہی خلاف قانون اور میرٹ کی پامالی ہے۔ سنیے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ 16 نومبر 2011 کو اس وقت کے معزز چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری کی سفارش پر سینیورٹی کے اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جناب کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج تعینات کر دیا گیا، یعنی خلاف ورزی کرتے ہوئے سینیورٹی کے اصول کی۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے سینیورٹی کے اصولوں کو پامال کیا گیا، پامالی کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، پامال کیا گیا، اور پھر کہا کیونکہ اس وقت وکلا موومنٹ کی قیادت چاروں صوبوں میں اپنی مرضی کے ججز چاہتے تھے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو اتنا اہم ادارہ پاکستان میں ہے، وہی بات ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اطہر من اللہ نے بار بار دہرا کے کہی تھی۔ انہوں نے کہا آپ کیا لوگوں کا اعتماد ختم کرنا چاہتے ہیں عدالتوں سے؟ وہ جو ایک رانا شمیم والا معاملہ چل رہا ہے اس میں بار بار وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ سٹوری چھاپی، آپ کیا عدالتوں کا وقار ختم کرنا چاہتے ہیں عوام کی نظر میں؟ تو میں حیران ہوں کہ یہ جو آج تقریریں ہوئی ہیں اس سے عوام کا اعتماد عدالتوں پر سے ختم نہیں ہوگا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وکلا موومنٹ کو اپنی مرضی کے لوگ چاہیے تھے، اپنی مرضی کے ججز چاہیے تھے، تو اپنی مرضی کے ججز کو جو ہے وہ یہاں پر اپوائنٹ کیا گیا۔ اور ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ احسن مون صاحب اس وقت جو ہے جب جوڈیشری کی موومنٹ چل رہی تھی تو انہوں نے اس وقت جا کے جج کا حلف اٹھا لیا تھا، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا جہاں تک مجھے یاد ہے۔ تو یہ جو ہے صورتحال رہی، احسن مون صاحب نے جو ہے وہ جسٹس گلزار صاحب کے سامنے بیٹھ کر کہہ دیا کہ جناب آپ کی تو تعیناتی ہی سینیورٹی کے اصول کو پامال کر کے ہوئی تھی۔ تو یہ انہوں نے آج جو ہے وہ کہا، اور جب یہ سینیورٹی کے اصول کی پامالی کی بات کر رہے تھے تو اس وقت جو ہے وہ کئی ایسے ججز موجود تھے جو سینیورٹی سے ہٹ کر لگائے گئے تھے، جس میں ابھی حال ہی میں اپوائنٹ ہونے والی جسٹس عائشہ ملک جو ہیں وہ بھی شامل تھیں، اور وہ بھی سامنے بیٹھی ہوئی تھیں، اور ان کی موجودگی میں بھی ان کو وہ احساس دلا رہے تھے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ بھی صحیح نہیں ہوئی۔ اور واضح رہے کہ آج جب یہ تقریریں ہو رہی ہیں تو 2022 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور 2022 میں 5 ججز سپریم کورٹ سے ریٹائر ہونے ہیں اور 5 ججز نئے آنے ہیں، تو 5 ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی ہونی ہے، اور پہلے سے اس پر یہ شور مچ گیا ہے۔ اس کے بعد احسن مون صاحب نے دوبارہ ذکر کیا آئینی اس کا 62(1)(f) کی تشریح کے لیے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے درخواست دائر کی ہے کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے، تو اس پر انہوں نے عدالت سے کہا
کہ آئینی ترمیم کے بغیر، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آئینی ترمیم ہو، بلکہ جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں اس میں اگر آپ تبدیلی کر دیں تو تبدیلی کر کے اس کا راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ تو اگین انہوں نے بھی اپنی اس درخواست کی جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے آئی ہوئی ہے، جو اگین ایک عدالتی معاملہ ہے، عدالت میں آپ گئے ہیں، اس میں اعتراض لگا ہے، آپ اعتراض دور کریں، دوبارہ آ جائے گی اور پھر وہ عدالت میں جائے گا، پھر آپ نے اس کو کیس لڑنا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ اس موقع پر اس درخواست کا بار بار ذکر کیوں ہوتا رہا، جس سے کچھ لوگوں نے یہ تاثر بھی لیا، معاف کیجیے گا، کچھ لوگوں نے یہ تاثر بھی لیا کہ شاید یہ عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ بہرحال دیکھیے اب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں، ان کے سامنے بھی بہت سے چیلنجز ہیں، اور آج انہوں نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کچھ اشارے بھی دیے ہیں، اپنا ایک مائنڈ بھی ان سے ریڈ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کا ان کا ٹینیور ہونے جا رہا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا، کچھ اور اہم معاملات بھی تھے۔ بہرحال اس پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔